السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان نعمان۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیراعظم نواز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں وزیراعظم نواز شریف نے انہیں منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے دیرینہ مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرنے کے حوالے سے پیشکش کی گئی ہے اور دفتر خارجہ نے اس پیشکش کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ ہارون صاحب، آپ نے ایک پروگرام میں وزیراعظم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ وزیراعظم نے تو بات کر لی، لیکن بھارت کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ وزیراعظم میرے مشورے پہ فیصلے کرتے ہیں۔ میرے خیال کسی اور نے بھی کہا ہوگا، اس طرح کا آئیڈیا کسی ایک ذہن میں نہیں پیدا ہوتا، لکھا بھی تھا، کہا بھی تھا ایک سے زیادہ دفعہ، تو وہ تو ٹھیک ہے، فیصلہ تو غلط تو نہیں ہے اس میں کیا ہے۔ باقی وہ جتنا انٹرنیشنل میڈیا اس کو ایشو بنا رہا ہے نا، میرے خیال میں ایسا ایشو وہ ہے نہیں۔ اس کو ایک فروغ گزاش سمجھ کے اس کو بلا دیا جائے گا۔ وہ انڈین میڈیا کی تو بات ہی چھوڑے نا، ان کو تو پاکستان کے خلاف کوئی چیز مل جائے، بھد اڑانے کا موقع مل جائے۔ اور ہمارے میڈیا میں بھی لوگ رات، ہم نے تو اس کو رات بھی ہنسی مذاق میں ڈالا، ایسی کون سی بڑی پیش رفت ہو گیا۔ اور وہ امریکہ والوں کا البتہ مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ نواز شریف صاحب نہیں ہے، ان کا مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ وہ ہیں پریشان کہ یہ آدمی ایسا آ گیا ہے جو پریڈکٹیبل نہیں ہے، جو سسٹم میں ایڈجسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے انہیں پرابلم کینیڈی کے ساتھ ہوا، یہ پرابلم انہیں نکسن کے ساتھ ہوا، اور یہاں بڑا سیریس پرابلم ہے، کیونکہ وہ اس کا کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے نا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی وہ گفتگو ویسے تو وہ تھوڑی اوور ڈوئنگ تو ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ تم بڑے زبردست، بھائی ایسے کارپوریٹ کلچر کے آدمی ہیں نا، تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ان سے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو جاری نہیں کرنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک سمری جاری کرتے اچھی سی کہ گفتگو ہوئی اور اہم موضوعات پہ، ان موضوعات پہ گفتگو ہوئی، اور جس سے ان کا موقف سمجھنے میں مدد ملی اور پاکستان نے اپنا موقف بیان کیا۔ اس سے واضح ہو جاتا کہ پاکستان کی اہمیت ہے، جو کہ ہے۔ ٹھیک، تو اب وزیر اعظم کے بعد مشیر بھی عقل مند ہیں۔ میں اس میں قائم ہوں کہ میرا مشورہ ٹھیک تھا۔ بالکل آپ کا مشورہ ٹھیک، اور اس کے فوائد ہوئے، نہیں، کمیونیکیشن تو کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آخر وہ اس کو جب انہوں نے پوچھا ہوگا کہ بھائی نواز شریف بات کرنا چاہتے تو آبویسلی اس نے بریفنگ لی ہوگی، اس کو پتا چلا ہوگا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک بڑی امپورٹنس ہے۔ یہ جنوب مغربی ایشیا کا راستہ یہی ہے، وسطی ایشیا کا دروازہ یہی ہے، مڈل ایسٹ کے کنارے پہ بیٹھا ہے۔ ایسے ملک بہت کم ہیں دنیا میں، شاید ہی کوئی ہو۔ اور اب تو سی پیک بھی ہے۔ اچھا، اب سی پیک بھی ہے، یس، دس از ویری امپورٹنٹ۔ یہ کوئی کم اہمیت کی بات نہیں۔ اب چین کے ہم پڑوسی ہیں، اور چین کا ایک رول ہے، اور چین کے ہم پڑوسی بھی ہیں، الائی بھی ہیں۔ پھر عالم اسلام کی واحد یہ ایٹمی قوت ہے پاکستان عالم اسلام میں، اور بہت ٹاپ پروفیشنل آرمی ہے۔ یعنی باقی جو آرمی کے حوالے سے مباحث ہیں وہ تو الگ ہے نا۔ تو یہ ایک بڑا اہم ملک ہے۔ ہمارے لوگ بعض اوقات اس کو بھول جاتے ہیں کہ وزارت خارجہ کا نیا افسر تھا، مجھے یاد ہے، کہنے لگا پاکستان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ تو میں نے دل میں سوچا، میں تو خاموش رہا، پرانی بات ہے کہ یہ جو آدمی اتنے سے کمتری میں مبتلا، یہ بیچارہ کیا پاکستان کی بڑی حیثیت ہے۔ بالکل ہے حبیب صاحب، یہ مثل انڈین چیخ رہے ہیں، امریکیوں کو فکر مندی تو وہ دوسری لگی ہوئی ہے۔ حبیب صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، کیا فوائد ہمیں مستقبل میں سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ جو عظما کال ہوئی تھی پرسوں رات کو 8 بجے ہوئی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ یا جو آفیشیل چینلز ہیں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اچھا، یہ وزیر اعظم کے کچھ دوست کو مشترکہ دوست، ظاہر ہے مشترکہ دوستوں نے اس کال کی ارینجمنٹ کی تھی، اور پھر وزیر اعظم نے جب انہیں کال کی تو انہوں نے باقاعدہ طور پر پھر بریف لیا پاکستان کے بارے میں، جیسے ہارون صاحب بتا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو باتیں کی، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ذکر ہوا، انہوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ مجھے پتا ہے کہ آپ ریچ آؤٹ کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی طرف، اور آپ انڈیا سے بھی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذاکرات پہ پاکستان نے جو سٹانس لیا ہوا ہے اس کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں، جو کہ درست بات ہے۔ اور اسی طرح آپ افغانستان کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی آپ چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو۔ تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جو یہ جو کوششیں ہیں یہ بڑی ٹیریفک کوششیں، اور جو آپ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے جو پرسنل آبزرویشن دی ٹرمپ نے، وہ یہ کہا کہ میں پاکستان آیا تو نہیں، لیکن میں نے بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ کام کیا ہے،
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے پاکستانیوں کے ساتھ کام کیا ہے سب اپنے اپنے شعبے کے بہترین لوگ تھے اور سب ایماندار تھورو جنٹلمین تھے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے پاکستان کی جو میں نے سوچا کہ مجھے بھی ایماندار اور جنٹلمین بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس سے یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک عظیم قوم ہے. جن لوگوں سے میں ملا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو پاکستان کے بارے میں یعنی کہ جو امیج ہے وہ ان کے نزدیک بہت بہتر ہے. یہ انہوں نے بات کی. اس سے کیا ہوا کہ اس سے جو خاص طور پر امریکہ میں جو پاکستانی مقیم ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں ان کا حوصلہ بلند ہوا. ان کا حوصلہ بلند ہوا. اسی طرح جو پاکستان میں جو غلط فہمیاں تھیں اس طرح کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں تو انہوں نے سوچا پاکستانیوں نے بھئی چاچا ڈونلڈ اتنا بھی پاگل نہیں ہے جتنا اسی سمجھے تو جو تھوڑا جی کسر ہے اس میں زیادہ نہیں. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے بارے ان کا ایک امیج ہے اور پھر ظاہر ہے وہ ریٹرک ہوتا ہے انتخابات میں کہ جی پاکستان کے بارے میں انہوں نے اگرچہ کوئی بری بات نہیں کی تھی, کوئی اس انداز سے کوئی اسپیسیفک باتیں تو نہیں تھی, لیکن بہرحال اس میں تھوڑی سی جو باتیں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پھر چودھری نثار صاحب نے ان کا جواب بھی دے دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی لیمٹس میں رہیں. تو اس کے اثرات تو بڑے پوچھا نہیں کہ بھائی یہ چودھری نثار صاحب کون ہے اس سے بڑا پوچھا تو انہوں نے کہا ہوگا کوئی نہیں ہمارے ساتھ اس وقت جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے نا. اس وقت کوئی پریزیڈنٹ الیکٹ تو نہیں تھے, تو اس وقت تو ہمارے جو وزیر تھے, ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ تو اس وقت بھی وزیر داخلہ تھے. تو یہ جو پوری گفتگو ہوئی اس میں جو کچھ غلط فہمیاں جو ہے نا وہ دراصل انڈین میڈیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ میڈیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ میں جس نے پوری کی پوری کیمپین کی تھی اینٹی ٹرمپ. اور امریکہ میں جو بھارتی لابی ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, نیو یارک ٹائمز کے بارے میں تو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دفعہ انہیں ڈانٹنے کی کوشش کی. اسی طرح سی این این ہے, سی این این کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی یہ کلنٹن نیوز نیٹ ورک ہے, یہ مطلب اس حد تک وہ گئے. اور واشنگٹن پوسٹ کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی دراصل اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. اور اب تو بیسیکلی یہ کیمپین ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, یہ جو کیمپین ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی رگیدنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا, پاکستان کے حوالے سے بھی نیو یارک ٹائمز اور سی این این اور واشنگٹن پوسٹ ہیں, ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ کوئی بہت اچھی نہیں رہی. بلکہ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے کچھ یعنی 2007 میں ایک ایسا مضمون شائع کرنے سے انکار کر دیا جس میں پاکستان کی وار آن ٹیرر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وار آن ٹیرر جو ہے اس میں پاکستان نے یہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں, تو لہٰذا اس میں پاکستان کو بھی اس حوالے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. انڈین میڈیا جو ہے اسے یہ تکلیف ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز کے لیے, یہی بات میں ہارون صاحب سے پوچھنا چاہیے. ہارون صاحب, بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ہم منتظر ہیں یہ دیکھنے کے کہ ٹرمپ کس طرح سے تصفیہ طلب مسائل میں پاکستان کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. زندگی کے حقائق بڑے سنگین ہوتے ہیں. اب انڈینز نے ایک خیالی دنیا آباد کر رکھی ہے. وہ ایک تو انہوں نے فرض کر لیا کہ ہم ایک سپر پاور ہیں جو کہ وہ نہیں ہے ابھی, یعنی کبھی بن جائے وہ دوسری بات ہے. دوسرا انہوں نے یہ فرض کر لیا چونکہ ہم سپر پاور ہیں تو دنیا ہمارے ساتھ ایک دوسرا رویہ اختیار کرے. اور وہ جو ایک برہمن کے اندر سیلف رائٹیسنس ہے کہ ہم ہر حال میں صحیح ہیں, وہ بھائی کشمیر میں 1 ملین کے قریب آرمی کی تعداد پہنچ گئی. تاریخ انسانی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنی چھوٹی سی آبادی پہ, وہ ویلی میں 50 لاکھ تو آدمی ہیں اور 10 لاکھ فوج ہوگی, ہر خاندان پہ ایک فوجی, یعنی کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا تھا. اور وہ ظاہر ہے اب یہ جب دنیا میں ڈیبیٹ ہوگی تو ٹرمپ اس کا کیا کرے گا انڈیا کی حمایت, یہی کر سکتے ہیں نا کہ اس کو ریز نہ کریں زیادہ ایشو کو, لیکن اس کو سالو تو کرنا ہوگا نا. یہ جب چیزیں بگڑنے لگتی ہیں تو پھر بہت بگڑ جاتی ہیں. یہ کیا کشمیر تک محدود رہے گا؟ ظاہر ہے کشمیری ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا, معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں. انڈینز بڑی خوش فہمی میں ہے, پاکستان کی بڑی اہمیت ہے, پاکستان کا دنیا میں بڑا رول ہے, اور ہم کوشش اگر پراپر کریں تو انڈیا کو دباؤ میں لا سکتے ہیں, اور یہ اس کا وقت آ گیا ہے میرا خیال. اچھا, بھارت اس کانٹیکسٹ میں آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز میں دہشت گردی کو لا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حل میں, یہ تو ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا. جو وار اگینسٹ ٹیررزم پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے یہ ہے کہ پاکستان نے بہتر کام کیا ہے جب انہیں سمجھ آ رہی ہے نا چیزوں کی, جب اب آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے جس میں انہیں بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے, بہت ساری ریئلائزیشنز انہیں ہو رہی ہیں, تو لہٰذا انہیں تو سمجھ آ رہی ہے. دوسری ایک بات آپ اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کال
پاکستان سے انیشیٹ ہوئی، ہمارے وزیر اعظم نے انیشیٹو لیا، تو اس کے نتیجے میں وہ جو دھمکی تھی کہ ہم تنہا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، تو وہ کہاں گئی؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخص تھے جن کے الیکٹ ہونے کی صورت میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان یہ پرو انڈیا ہوں گے، انڈیا کے قریب جائیں گے، اور انہوں نے انڈیا کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بھی کی تھی۔ لیکن ہماری طرف سے آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے انڈیا کے کانٹیکسٹ میں، یہ ڈپلومیٹک وہ کمزور اندر سے اتنے ہیں، وہ کمزوری سب کانشیس میں بڑے مسائل پیدا کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا اس قدر پریشان ہو گئے، اور اب وہ سمجھ دیں گے اس کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ سویرے اٹھ کے وہ ڈیلی انڈیا کے خبرات پڑھتا ہے کہ وہ شور میں چاہیں گے، ان کے چینل دیکھتا ہے، بعض یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کو ریڈیکول کرنے کی کوشش کیا، تو اس سے وہ خوش تو نہیں ہوگا بالکل ٹھیک ایز اے ہول۔ آخر وہ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی، جو اس وقت پنجاب میں خاصے سرگرم ہیں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نئی زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حبیب صاحب، بلاول جو کوششیں کر رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کو اس سے نئی زندگی مل سکے گی؟ پیپلز پارٹی کے جو اندر کے لوگ ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی پنجاب کے، وہ یہ کہتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں، جی پرانے لوگ ہیں، اور پھر ظاہر اب اس میں کچھ نئے لوگ بھی، جس طرح پرانی باسمتی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 2013 کے بعد پنجاب کے اندر وینٹیلیٹر پر چلی گئی تھی، اب اس وقت اس کو وینٹیلیٹر سے بھی اتر آئی، آئی سی یو سے بھی نکل آئی، اور وارڈ سے بھی نکل کے قدم قدم ہسپتال سے باہر آ رہی ہے۔ یہ مجھے ایک سینئر جو ان کے لیڈر تھے، یہ انہوں نے تشبیہ پیش کی پیپلز پارٹی کی۔ اچھا، دوسرا، میں کل خود پرسوں جب پہلا دن تھا یوم تاسیس کا، وہ 7 دن کا پورا سلسلہ جو اب تک جاری ہے، تو میں پورا دن بلاول ہاؤس میں گزار کے آیا، تو وہاں پہ جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ پہلے پیپلز پارٹی کے 2013 کے بعد کے 2-3 پروگرامز میں جانے کا اتفاق ہوا، تو اس میں دیکھتے تھے کہ بزرگ سب کے سب، جن کی اوسط عمر جو تھی وہ عام طور پہ جلسے کی وہ 70 سال ہوتی تھی، وہ اس طرح کے لوگ تھے جو بس پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائے چلے جا رہے تھے۔ مجھے پرسوں پہلی دفعہ نظر آیا کہ نوجوان لوگ پیپلز پارٹی کے اسی جوش و خروش سے نعرے لگا رہے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ایک قابل لحاظ تعداد میں پنجاب سے آئے ہوئے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے جو کنونشن تھا ورکرز کا، وہاں پہ وہ نظر آ رہے تھے۔ دوسری جو بلاول بھٹو زرداری جو بات کر رہے ہیں، یعنی اپنی پارٹی کو جو آرگنائز کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پہلے صف دوم کا حصہ سمجھے جاتے تھے وہ لوگ، جو اپنی عمر کی وجہ سے یا تجربے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، ان سب کو وہ صف اول پہ لا رہے ہیں، جیسے قمرزمان قائرہ، جیسے افضل ندیم چند، جیسے اخونزادہ چٹان، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چودھری منظور، جنہیں بہت زیادہ پیپلز پارٹی کی ہائی کمان میں بہت پذیرائی نہیں ملتی تھی، تو ان کو وہ فور فرنٹ پہ لے آئے، جس کی وجہ سے پارٹی کا چہرہ آل ٹوگیدر بدل گیا ہے۔ قمرزمان قائرہ کے ساتھ ہمارے ایک صحافی دوست، ایک ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے، وہ لاہور سے لالا موسیٰ تک گئے، اور انہوں نے خود جو آنکھوں دیکھی صورتحال بتائی وہ یہ تھی کہ ہر سٹاپ پہ جہاں جہاں رکنے کا پروگرام تھا، وہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ایک قابل لحاظ ایک مناسب تعداد، 100، 50، 200، 400 اور کئی جگہ 1000 وہاں پر نظر آئے، یعنی کارکن بھی اس تبدیلی سے خوش ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ لگتا تو یہ تیسری ایک میں عرض کروں کہ پیپلز پارٹی کا جتنا بھی جلسہ جب بھی ہم نے دیکھا، ہمیشہ وہ ہڑبونگ کا شکار، بدنظمی کا شکار، اور نہ صحافیوں کے بیٹھنے کی جگہ، نہ سٹیج جو تھا، سٹیج بھی ایک پنڈال کی صورت اختیار کر جاتا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ بہت اعلیٰ انتظامات، منظم طریقے سے وہ کام کر رہے تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ تنظیم جو ہے آگے بڑی وائبرنٹ ہو رہی ہے۔ اور اس میں نے پوچھا وہاں پہ لوگوں سے کہ یہ کون کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ سابق وزیر اعظم کے جو صاحبزادے ہیں، علی قاسم جی، صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو علی قاسم ہیں، وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میں جب ان سے ملا تو مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ بڑی چھوٹی سی عمر میں ایک اچھی انہوں نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ بلاول کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، بلاول پارلیمنٹ میں جا کے کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں؟
پہلے تو عالی جناب نے جو گمراہی پھیلائی ہے اس کو تو کوئی سدے باب کریں کہ وہ بڑی کوئی پارٹی بن جائے گی، کہاں سے بن جائے گی؟ میں نے بڑی تو نہیں، میں نے کہا ابتدا ابھی تو قدم قدم چل رہی ہے. ان کے لوگ متحرک ہو گئے، یہ فرق پڑا بس. دیکھیں جس دن بلاول نے بات مان لی نا ابا کی اور ڈاکٹر عاصم کی رہائی کا مطالبہ کر دیا اور اسے صدر بھی بنا دیا اور انہیں سیاسی قیدی بھی قرار دے دیا، ایک تو زخم لگا وہ، اور وہ اس کا کوئی اندمال نہیں ہے، تدارک اس کا ممکن نہیں ہے، جو نقصان اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. دوسرا، حضرت مولانا فضل الرحمان کے قیامگاہ پہ تشریف لے گئے جب کہ اس نواز شریف کے حق میں جلسے کر رہے تھے. آپ اپوزیشن پارٹی ہیں اور جو ان کا صرف حلیف نہیں، مطلب ان کا وکیل ہے، اور وکیل بھی کس درجے کا آپ کو بتائیے. اس کے پاس تشریف لے گئے، ظاہر ہے والد گرامی نے حکم دیا تھا. لیڈر جو ہوتا ہے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چلتا. یعنی بالکل واضح اسٹریٹجی ہو سکتی تھی کہ بلاول اپنی مرضی سے ایک بات کرتا رہے، جو اس کا موقف ہے اس کو بیان کرے، اور زرداری صاحب اپنا رابطہ رکھیں. اس میں پیپلز پارٹی کو فائدہ تھا. لیکن یا تو انہوں نے رام کر لیا، جو یا زیادہ ذہین آدمی جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کی حماقتیں کرتا ہے. زرداری صاحب کچھ زیادہ ذہین آدمی نہیں جتنا ہونا چاہیے آدمی کو میکسیمم، اس سے بھی کچھ زیادہ انٹیلیجنٹ. بعض لوگ ان کے مداح بھی ہیں. نقصان ضرور وہ تحریک انصاف کو پہنچا سکتے ہیں، نواز شریف کو نہیں. تحریک انصاف میں اپنے کارکنوں کا، لیڈروں کے جانے کا راستہ انہوں نے روک دیا اس تحرک کے ساتھ. ورنہ تو یہ ڈاکٹر عاصم اور مولانا فضل الرحمان والے واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کچھ نیک نام لیڈر ہیں ان کے یہ چلے جائیں گے. اس کا امکان تو تھا، آئندہ بھی ہے. ویسے رابطے بھی ہوئے تھے اور انہیں سوٹ بھی کرتا تھا. ان سب کو ٹکٹ مل سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیر اہم ہو. ریپوٹیشن بھی نسبتاً اچھی ہے، بڑی کلین لوگ. یہ جب ہر سیٹ پہ بندے وہ کھڑے کریں گے اس سے نقصان ہوگا تحریک انصاف کا. تحریک انصاف تو یہ بات سمجھ نہیں پیپلز پارٹی تحریک انصاف سمجھتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب کافی تجربہ کار لوگ ہیں اس میں. تب تنہا عمران خان یا وہ ارد گرد جو لونڈے لپاڑے ہوتے تھے وہی نہیں ہے، وہ بھی سیانے ہو گئے لونڈے لپاڑے. اب کافی عرصہ ہو گیا کچھ نہ کچھ. تو نقصان ہوگا اس میں تحریک انصاف کا، نواز شریف کا. انہیں تو فائدہ ہوگا نا، ٹھیک، انہیں تو فائدہ ہوگا جب وہ 2-2 4-4 10-10 ہزار لے، کہیں زیادہ بھی لے لیں گے. ٹھیک، تو یہ ہے. باقی یہ کہ بلاول صاحب اس اسٹریٹجی کے ساتھ لیڈر نہیں بن ایک بریک لے سکتے. لیتے ہیں، بارے میں ہوا بھرنے کا نقصان. بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے. حبیب صاحب، خورشید شاہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اقتدار میں آ کے 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. دیکھیے یہ جو کرپشن کا خاتمہ یار اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے. جو کرپشن کا خاتمہ جو ہے نا جی وہ بالکل ایسے ہی، یہ اس طرح کے بس اس کو آپ سیاسی بیان ہی سمجھے. دیکھیے جو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، لیکن ایسا سیاسی بیان دینے سے پہلے بھی تو انہیں سوچنا چاہیے نا کہ کرپشن کے کتنے چارجز پیپلز پارٹی پر بھی ہیں. ہاں، کرپشن کے چارجز تو بہت ہیں. مثال کے طور پہ صرف چارجز، صرف الزامات میں 11 سال جو قید کی سزا ہے وہ آصف علی زرداری نے کاٹی، اور بعد میں سارے الزامات سے وہ بری بھی ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کو 462 ارب روپے بما ثبوت گرفتار کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے، اب سن لیں نا ارون صاحب، 1 روپے کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے. اتنی دیر سے مزید بھی سن لیں گے. اب آپ کہیں خورشید شاہ کو سوچنا چاہیے. یہ آپ کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتائیں کہ سوچنا چاہیے. نہیں ہارون صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کرپشن کے بارے میں اصل بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک خاص وجوہات کی بنیاد پر اس کے اوپر کرپشن کے چارجز لگائے گئے، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ایک چیز ثابت نہیں کی جا سکی، اور ایک ٹرائل میڈیا ٹرائل کروایا گیا یا کیا گیا جو بھی تھا. اور دیکھیں بے قصور ہونا یا نہ ہونا اس کا فیصلہ نہیں ہونا. فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کسی ایک متعین الزام میں جس کو پکڑا گیا کیا اس کے خلاف ثبوت مہیا کیے گئے. ایسا نہیں ہے. خورشید شاہ بھی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں. گزارش سر محل معلوم موجود ہے، اس نے انکار کیا، پھر انہوں نے اس کو قبول کیا. سوئس بینک کا اکاؤنٹ بھی موجود ہے. اب بے نظیر کا تو احتساب چھوڑ ہی دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ تاریخ کا حصہ نہیں ہے. بھٹو کا سزا تو اس دنیا میں نہیں ہے، انہیں کوئی سزا تو نہیں ہونی. ان کی سزا تو معاف کر دیں. تاریخ ہے یار، وہ تاریخ میں سے نکال تو نہیں سکتے. تاریخ میں کوئی چیز کیسے نکال؟ یحییٰ خان کو بھی معاف کر دیں، جاولک کو بھی معاف کر، سبھی کو معاف کریں. سب کو آپ نے معاف کیا ہوا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں معاف کیا، کسی نے نہیں. یحییٰ خان کو تو پاکستان کے جھنڈے میں دفن کیا گیا تھا.
معاف نہیں کرتا ضیاء کو. ان کے لیے معافی ضروری ہے چونکہ ان کی کچھ امت ہے, ان کے کچھ پیروکار ہیں تھوڑے بہت جتنے بھی, اس لیے انہیں معاف کرنا چاہیے. بات یہ ہے خورشید شاہ ہیں احساس جرم کا شکار. جب کوئی آدمی احساس جرم کا شکار ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضحکہ خیز حرکتیں کرتا ہے. ایک دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا سخت بیان دیتے ہیں اپنا اس کا نواز شریف کے حق میں بیان دیتے ہیں عمران خان کے خلاف, اور چاپلوسی کرتے ہیں, اور اس پہ گواہی خود چودھری نثار کی موجود ہے. دوسرے دن پھر دباؤ آتا ہے تو نواز شریف کے خلاف آج کیا انہوں نے بیان دیا کہ ان کے دادا کی سونے کی دیگ نکل آئے گی. پھر اس طرح کے مضحکہ خیز بیان دیتے ہیں. اور یہ رفتہ رفتہ اگر اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں رہے تو ایک بیکار محض آدمی ہو جائیں گے. حالانکہ ان کا سیاست کا بڑا تجربہ ہے, لیکن جب آدمی اس ذہنی کیفیت کا شکار ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. اب اس کے بیان کو کیا سیریسلی لینا, اس پہ آپ پیپلز پارٹی کی یہ بھی اپنا خطبہ دے رہے ہیں, آپ بھی تبصرہ کر رہے ہیں. کرپشن کی ایک بات کرو, ایک چھوٹی سی بیچارے کی بات کی کیا سن لے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزامات کس طرح. یہ جو جنگلوٹ کردو روڈ ہے نا, اس کا تازہ تازہ ٹھیکہ ہوا 32 ارب روپے کا. اور اس کی کہانی یہ کہ 2012 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو یہی ٹھیکہ 44 ارب روپے میں دیا گیا تھا. 44 ارب میں جب دیا گیا, پرائم منسٹر کو جب پرائم منسٹر نواز شریف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹھیکہ کچھ زیادہ ہے, انہوں نے اس بڈ کو روک دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, پھر اس کو ری بڈ کروایا. اور آپ دیکھیے 2012 کے بعد اب پرائس بڑھ جانی چاہیے تھی, لیکن بڑی نہیں, کم ہوگی, 32 بلین پہ آ گئی. جب اس کی تحقیق اور تفتیش ہوئی کہ آخر یہ کس نے کیا, گمان ظاہر ہے 2012 میں ہوا تو گمان تو سیدھا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف. پتہ یہ چلا کہ کچھ خاص قسم کے بیوروکریٹس جو ہیں, کچھ خاص بیوروکریٹس چند, وہ اس کو پرسو کر رہے تھے اس معاملے کو. اور الزام کس پہ جائے گا؟ پیپلز پارٹی پہ جائے گا. بھائی جان معاف کر دیں, اب آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں نا, اس وقت رات کے 7 بجے ہیں کہ ابھی دوپہر 12 بجے کا وقت ہے, 1000 دلائل بھی دیتے بیکار ہے نا. آپ نے ماننا جو نہیں کرپٹ ہونے میں کوئی شبہ اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. حبیب صاحب, میئر کراچی نے 100 روزہ پلان کا آغاز کیا تو پھر لندن سے ان کے لیے ہدایت نامہ بھی آ گیا کہ خود کو سیاست سے الگ رکھیں, صرف ترقیاتی کاموں پر فوکس رکھیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک منتخب میئر ہو اور وہ سیاست سے الگ ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ تو اپنا کام بھی کرے گا اور سیاست بھی کرے گا, اور سیاست نہیں کرے گا تو میئر نہیں رہے گا, تو اور اگر کام نہیں کرے گا تو بھی میئر نہیں رہے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک ٹرک جو ہے وہ جا رہا ہو لاہور سے سرگودا کی طرف, اور میں ساتھ کہوں کہ ڈرائیور کو حکم صادر کروں پاس سے گزرتے ہوئے, جان نہ پہچان, میں اسے کہوں کہ سیدھا سرگودا جانا, تو بھائی وہ تو پہلے ہی سیدھا سرگودا جا رہا ہے. اس میں میری ہدایات کا کتنا عمل دخل ہے؟ جو لندن والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں کراچی میں کوئی ریلیونس مل جائے. ابھی یہ کام بہت مشکل ہے. پریس ریلیزوں اور ٹویٹر کے ذریعے, فیکسیں بھیج کے یا ای میلز کے ذریعے آپ کو پالیٹکس میں ریلیونس نہیں ملتی. اس کے لیے بہت سارے دیگر کام کرنے پڑتے ہیں, اور سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ صبر ہے. فی الحال لندن والے تو صبر کریں. دوسرا جو اس وقت یہ کام شروع کیا ہے میئر نے, وسیم اختر صاحب نے, اس کام کی یہ بہت جائگنٹک ٹاسک ہے. اس کی 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کراچی کو صاف کیا جائے, دوسرا پہلو یہ ہے کہ کراچی میں اپنی تنظیم کو متحرک کیا جائے. جو ایم کیو ایم پی آئی ڈی تک, وہ جو پی آئی بی کالونی تک محدود ہو کے رہ گئی تھی, وہ باہر نکلے, جھاڑو پکڑے, پونچھے پکڑے, اور جناب سڑکوں کو صاف کرتی ہوئی نظر آئے, لوگوں سے رابطے بڑھائے اپنے. تو یہ ہے اس کا سیاسی پہلو. جو اس کا عملی پہلو ہے کہ کیا شہر صاف ہو جائے گا, مجھے یوں لگتا ہے کہ شہر صاف ہونا بہت مشکل ہے. اور کم از کم جس طریقے سے ہمارے میئر لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ جو کچرا ہے یہ ایک دن کا کچرا صاف نہیں کرنا انہوں نے. 2009 سے ایم کیو ایم اس سسٹم سے باہر ہے, اور 2013 سے لے کے آج تک, یعنی ان کے آج جو کراچی ہے وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے نرغے میں رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا ہے اس شہر کے ساتھ وہ ناقابل معافی ہے. لیکن تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, انہوں نے کبھی کرپشن ہی نہیں کی. نہیں, میں سب کے بارے میں صاف ستھرے لوگ ہیں. نہیں, ہر پارٹی میں برے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے میئر کراچی کو, اور کل ہم نے دیکھا کہ میئر کراچی جماعت اسلامی کے بھی ساتھ بیٹھے تھے, بلکہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے ایسا ہو اگلا الیکشن مل کر لڑیں. نہیں, وہ تو اس وقت ان کی ضرورت ہے نا, اچھی بات ہے. ویسے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا اظہار بھی کریں تو اظہار تو اچھا ہی ہے نا, اور پریکٹیکل کریں تو اور بھی اچھا ہے. کشیدگی ختم ہو, ملک کا اقتصادی وہ شہرک ہے, اور اصل میں تو پورا پاکستان ہے وہ, لیکن ہر طبقے کی
ہر علاقے کے لوگوں کی وہاں نمائندگی ہے, وہیں روزگار کے مواقع ہیں, وہی پاکستان کی صنعت ہے. اہم بات یہ ہے مراد علی شاہ کی کوئی اعتبار نہیں کرتا, یہ کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. بھائی انہوں نے قانون میں ترمیم کر کے اختیارات کم کیے. لندن کا جو میئر ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک گورنر کی سی ہوتی ہے, وہ گورنر وہ جو حکومت چلاتے ہوں, ایک وزیر اعلیٰ کی بلکہ کہیں کہ اس شہر کے لیے. لیڈرشپ دنیا میں پیدا ہی بلدیات سے ہوتی ہے. ان کا بھی یہی حال ہے, 1 سال ہونے کو آیا, الیکشن ہو چکے سپریم کورٹ کے حکم پہ, اختیارات انہیں نہیں دیں گے. کہاں سے معاشرے میں لیڈرشپ آئے پولیٹیکل, جو گریجولی ٹرینڈ ہوگی اگلی صفوں میں پہنچے گی. ورنہ پھر جس طرح کے لیڈر پھر یہ پیدا ہوں گے, خورشید شاہ جیسے ہی لوگ پیدا ہوں گے نا. بھائی بالکل نہیں انہیں اختیارات دے رہے, انہیں اختیارات دینے چاہیے. دیکھیے جو ایم کیو ایم سے جتنے مرضی اختلافات ہیں, بلدیہ اختیارات ایم کیو ایم کو نہیں مل رہے, اختیارات مل رہے ہیں بلدیاتی ادارے کو, اور پیسے بھی دینے چاہیے. دیکھیے جو کراچی شہر میں بہتری آئی تھی, کراچی شہر تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے. جو ٹیررزم کا حال تھا, جو 2 میئر رہے نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال, تو وہ پیسے انہوں نے ملے, انہوں نے نعمت اللہ خان نے وہ راستہ کھولا, دوسرے اداروں کو شریک کیا اس میں, حکومت کے ساتھ مل کے چلے. دیکھیں جماعت اسلامی کی تو مشرف کے تو کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں تھا, لیکن وہ مل کے چلے. جب ترقی ہوئی اتنی شہر میں تو اس کا فائدہ سبھی کو پہنچا نا, کسی کو. تو یہ اس کو ایم کیو ایم کو تو نہیں فائدہ پہنچے گا, صرف ایم کیو ایم کو اگر فائدہ پہنچتا ہے, اگر ٹھیک کام کرے تو پہنچتا رہے, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو بلدے مجھے نہیں لگتا یہ اختیارات دیں گے, لیکن آخر کو کیا ہوگا, ایک دن دینے ہی پڑیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نہیں کر پائے گا, اچھا, اس لیے اس سے آپ کو گریز کرنا تو ڈیلے کرنا اور پڑے گا. آپ اس کو ڈیلے کر دیں, آپ مردم شماری کروا لیں, اس کے مطابق کام شروع کر دیں نا, جو کام ہو سکتا ہے وہ کر لیں بھائی. آپ اس کے جو حلقہ بندیاں اور باقی جب بیٹھیں گے جب تو کوئی حل بھی نکل آئے گا, ایسا کیا ہے. اس میں اور محمود اچکزئی کو ہمبار کرنا کون سا مشکل کام ہے, اس کا طریقہ میں ٹیلی ویژن پہ نہیں بتا سکتا. دوسرا, اور یہ پیپل پارٹی کو ہمبار کرنا بھی سب کو پتا ہے کس طرح ہمبار ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مردم شماری میں ایک اور اہم چیز ہے, وہ ہے پاک فوج کا ساتھ ہونا. یہ بڑے آرام سے یہاں بیٹھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب فوج نہیں ہے تو کیا فوج کے بغیر مردم شماری نہیں ہو سکتی, یہ میں کہہ سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے, لیکن گراؤنڈ پہ ریالٹیز کچھ اور ہے. ٹھیک, لاسٹلی جو جہاں جس دستور میں یہ آرٹیکل ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے, وہاں پہ آرٹیکل 251 بھی ہے, جو اردو بھی. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین کل. اللہ نگہبان.